موبائل ایپلیکیشن کو سرچ کرتا رہتا ہے اور ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. فجر اس کی قضا ہونی چاہیے. فجر قضا ہو. ایک شہید جو اس کے وصیت نامے میں کہ والد نے بتایا کہ اس نے لکھا تھا اپنے وصیت نامے میں کہ میری زندگی میں وہ دن بہت تاریک دن تھا جس دن میں اٹھا اور سورج نکل چکا تھا. ہماری زندگی میں خدا نہ خاص ایسا تاریک دن تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے کھیلنا کہاں ہے، ہٹ کہاں کرنی ہے. ہم غافل ہیں اس کے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم دشمن کے زمین پر گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے، یہ مجلس اپلوڈ ہو جائے گی. خوب اچھی بات ہے، کریں آپ. مطلب ہمیں بھی جتنا فائدہ فیس بک نے دیا ہے زندگی میں کسی چیز نے نہیں دیا، ٹھیک، وہ اچھی بات ہے. لیکن یہ زمین ہماری نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سال 3.5 ملین پوسٹ انسٹاگرام نے اتار دی فوراً. کس کی؟ قاسم سلیمانی کی. قاسم سلیمانی کی تصویر ڈالیں، فیس بک ایک ہفتے کے لیے بند ہو جاتا ہے، آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. انسٹاگرام پہ ساری پوسٹیں بند ہو جاتی ہیں، آئی ڈی بلاک. کیوں؟ کیونکہ زمین ان کی ہے، حاکمیت ان کی ہے، انہیں خوف ہے. وہ شہید ہو گیا ہے. ہاں نہیں، قاسم سلیمانی زندہ اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا شہادت کے بعد ہو گیا. بحق امام زمانہ بآواز بلند تر سلوات. اللهم صل علی محمد. اس حاکمیت کو دشمن چاہ کیا رہا ہے کہ ورچوئل کووڈ کا بھی جو بھی گیم ویم چلایا گیا، بیماری وبا ملا کے ہدف ایک تھا کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں، گھروں میں جا کر مجبور ہو جائیں. انہیں ورچوئل ورلڈ میں آنا پڑے گا. اور آپ کے سامنے آن لائن لیکچر، آن لائن درس، آن لائن اسکول، سب. جب یہ سب اس پہ چلے جائیں گے تو بس then we have to control them. ہم سب کو کنٹرول. کہاں روڈوں کو خالی کر دیا، دنیا کے جتنے ایئرپورٹ تھے وہ ویران ہو گئے. سب ان کا ہدف مشخص ہے، وہ اس ہدف پر ہر روز بڑھ رہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف بیٹھے ہوئے مجلس میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ جل اللہ جل. مولا مولا کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ آج امام کو کسی کی ضرورت؟ بولے مولانا وہ تو امام گھوڑا پہ آئیں گے، تلوار پہ آئیں گے. وہ گھوڑے پہ آئیں، تلوار پر آئیں، جس پہ بھی ہیں، مگر امام اپنے زمانے کا امام ہے. آج کے زمانے کے حساب سے امام کی ضرورت چاہیے. تو کیا آج ہم اپنے امام کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ کسی کی سیکیورٹی چاہیے، باڈی گارڈ چاہیے، ڈیٹا سیکیور چاہیے. آج سب سے بڑی جنگ ڈیٹا کی ہے، انفارمیشن. جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے، زیادہ انفارمیشن، وہ جیت جائے. ہم اپنے امام کا ڈیٹا کیسے سیکیور کریں؟ مگر جو امام کے نواب تھے، 4 نواب، ان میں سے ایک کو جو بنایا گیا جبکہ ان کا بھائی زیادہ قابل بھی تھا، چیزیں تھا، کہا کیوں نہیں بنایا؟ تو خود وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میرا بھائی ہے جسے بنایا گیا، اگر امام اس کی ابا کے اندر بھی ہو اور اس کی ابا کو کاٹ دیا جائے، وہ بتائے گا نہیں امام کہاں ہے. سیکیورٹی چاہیے. امام خاندان زہرا پر بآواز بلند تر صلوات. امام جب مکہ میں آئیں گے تو امام کو سیکیورٹی چاہیے. اس دنیا کی سیٹلائٹ امام کو دیکھ رہی ہوتی. وہ آپ کیسے بتائیں گے سیٹلائٹ؟ وہ کتنی ٹیکنالوجی میں ہمارا ہم اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ہم تو پیٹرن ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو یہ بننا ہے. اتنے سارے ڈاکٹر ہو گئے، اتنے سارے انجینئر ہو گئے. ابھی تک ہم آج تک کتنا انوینشن کر پائے. ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سیلاب آ جائے، یہ آ جائے، بہت سی چیزیں ہر سال آتی ہیں. ابھی تک ہم کچھ چیزیں انوینٹ ہی نہیں کر پائے. سول انجینئر کیا کر رہا ہے، میکینیکل انجینئر کیا کر رہا ہے، الیکٹرانک انجینئر کیا کر رہا ہے. اس کو ملٹا نیشنل میں نوکری چاہیے، ختم ہو. اس کو باہر جانا ہے، ختم ہو. کون کرے؟ ہم نے کتنا انوینٹ کیا، کتنی چیزیں ہم نے آج دے پائے اپنے ملک کو. بجلی ہماری چلی جاتی ہے، دنیا جو ہے وہ نیوکلیر سے انرجی کو ڈرائیو کر رہی ہے. ہم قید ہیں
ہمارا علم ہماری سوچیں آج تک غلام ہے. ہمیں اس میں ضرورت ہے سسٹم کے اندر جانے کی, بیوروکریسی کے اندر جانے کی, پوسٹز میں اندر جانے کی. ہم ابھی تک ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا پولیٹیشین بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. پولیٹیشین یا پولیٹکس کی ایک بھی کتاب ہم نے نہیں پڑھی ہوتی مگر سارے پولیٹیشین حوضہ کسی نے دیکھا نہیں ہے مگر مجتہد سارے. یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم فوکس نہیں ہے. جو ہمارا گراؤنڈ ہے سبجیکٹ کا ہمیں اس پر دھیان دینا ہے. تو آپ اپنے آپ کو چوز کریں. کل جب امام کا ظہور ہوگا کہ انشاءاللہ ہوگا, آج کیوں نہیں ہوتا؟ آج امام کا ظہور ہو. امام کو مگر اپنا جو ملک بنانا ہے, امام کی جو حکومت ہوگی اس امام کی حکومت میں ہمیں ہر پوسٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں سٹی ڈیولپمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ روڈ کیسے ہوں گے؟ پولوشن کیسے کنٹرول کریں گے؟ ایئر ٹریفک کیسے ہوگی؟ اس وقت تو علم بہت انہینس کر چکا ہوگا. کیا ہمارے نزدیک کوفہ ماڈل بننا چاہیے. کوفہ ایسا شہر بنے کہ جس میں کوئی چیز نفوذ نہ کر پائے, سائبر وال کی طرح, سائبر سیکورٹی کی طرح. کیا ہم اس مدینہ فاضلہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں جسے فارابی, جسے ارسطو, جسے بولی سینا بیان کر کے چلے گئے کہ ایسا شہر جس میں کوئی لوپ نہیں ہوگا, کوئی ہول نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا ذہن اتنی وسعت رکھتا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا اسٹریچ کیا ہے کہ ہم ابھر جائیں؟ ہم تو اپنی کورس کی کتابیں پوری نہیں پڑھتے تو ہم ناول کہاں پڑھیں گے؟ وہ ہمارے ہاں بچہ اگر فکشن نہیں پڑھے گا, تخیلاتی کتابیں نہیں پڑھے گا, یہ ڈیزائن نہیں کر سکتا اس شہر کو جس کا تخیل ہی کچھ نہ ہو. کوئی نہ بچے کو ڈرائنگ میں کیا بنائے گا؟ بچہ کچھ بناتا ہے پہلے وہ لائنیں کھینچتا ہے. آپ اس کی لائنیں کھینچنے کو جب موٹیویٹ کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اپنے ہنر کو وہ لانا شروع کرتا ہے. جتنا آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے, جتنا آپ اس کو وسعت دیں گے, اتنا وہ چیزوں کو کینوس پر لے کر آئے گا. رائٹر اگر اس کا ذہن تخیلاتی نہیں ہے, اور دیکھیں دنیا تخیلات میں کہاں چلی گئی ہے. تخیلات اچھے بھی ہیں, تخیلات پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں. ہیری پوٹر تخیلات ہے, گو کہ سیٹینک ہے, شیطانی ہے سب کچھ, لیکن تخیل کتنا تخیل ہے اس کے اندر. کہاں وہ سوچ رہا ہے, کہاں وہ چیزوں کو ڈیزائن کر رہا ہے. جے کے رولنگ جس نے یہ کتاب لکھی, اس کے بعد آپ دیکھو لوگوں نے لائنیں کھڑے ہو کر کتاب خریدی ہے. وہ ہمارے یہاں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے, اب ہمارے یہاں کوئی کتاب لکھی بھی جائے تو پڑھے گا کون؟ کیونکہ معاشرہ کتاب دوست نہیں ہے, بک سے محبت نہیں ہے. میں باہر ٹریول کرتا ہوں, لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں, میٹرو میں بیٹھے ہوتے ہیں, بس میں بیٹھے ہوتے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, چاہے وہ ناول ہو, چاہے وہ ہسٹری ہو, کچھ ہو. 5 منٹ کا رہتا ہے, وہ 5 منٹ کا باہر رکھ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب شعور لے کر آتی ہے. صرف سبجیکٹ کی کتاب پڑھ کر آپ اپنے آپ کو کمال پہ نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ انجینئر بھی ہیں تو یو ہیو ٹو اسپیک سم ویئر. اگر آپ سیلس مین ہیں تو اس میں تو آپ کو زیادہ بولنا ہے. کتنی انفارمیشن آپ اپنے آڈینس کے حساب سے گیدر کریں گے. دنیا اس میٹاورس پہ جا رہی ہے, ورچوئل ریئلٹی پہ جا رہی ہے. یہ سب ختم ہو جائے گا. ابھی میں یہاں بیٹھا رہا ہوں, میں پوری دنیا کی ہر آڈیٹوریم میں بیٹھا میں اسپیچ کر رہا ہوں گا, یونیورسٹی خود ڈیزائن کروں گا, جیسا میں چاہوں گا اس اسپیس کو اتنا انہینس کر دوں گا, جس کو چاہوں گا اندر انوائٹ کر دوں گا. دنیا وہاں پہنچ رہی ہے. ٹیلی پورٹ جو ہے وہ انسان ہونے جا رہا ہے. اور اگر ہماری وسعت بس اتنی سی ہے تو ہم وقت کے امام کی اس حکومت میں اپنا کردار کیا ادا کریں گے؟ تو عزیزان محترم, خدا نے یہ نعمت دی ہے, زندگی نعمت ہے, جوانی اس سے بڑی نعمت ہے. جو اپنی جوانی میں اپنے قلب کو پاک کرے گا وہ نور اس کے قلب پہ اترے گا جو الہی نور ہے. وہ چاہے آپ جس سبجیکٹ میں ہوں گے, جب آپ کا قلب پاک ہوگا تو آپ اس سبجیکٹ میں بہت آگے کی طرف جائیں گے. تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں, ہمیں کہاں پہنچنا. ظاہر ہے جو انٹرنل اسٹرکچر ہے اسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. آج کا معاشرہ, آج کی جو ثقافتی جلوہ ہے یہ تباہ کر رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کلچر کے نام پر کس طرح جو ہے وہ بے حیائی برائی پھیلائی جائے. آج ڈرامہ, ٹی وی سیزن, نیٹ فلکس, پرائم,
یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بے حیائی ہے، برائی ہے، سب ایک ہی ہے۔ دنیا جس کتاب کی بیس کے اوپر ساری فلمیں لکھتی ہے، اینیمیشن لکھتی ہے، سب وہ ایک کتاب ہے جان پلیٹی کی جس میں 36 ڈرامیٹیکل سچویشنز ہیں۔ اس 36 ڈرامیٹیکل سچویشن میں 20 گناہ کبیرہ ہیں، یعنی گناہ کبیرہ کے اوپر پورا پلاٹ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پلاٹ فلم کے ذریعے سے، سیزن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں تک اتنی لیئر ہوتی ہے کہ ذہن آلودہ ہو جائے۔ اب کیا ہم اس ساری چیزوں کو اندر آنے دے رہے ہیں؟ اب آپ کو چیزوں کو فلٹر لگانا ہے، ہر چیز آپ نے دیکھنی نہیں ہے، ہر چیز آپ نے سننی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور اپنے امام کے لیے سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، ہم آج کے دور کے اندر چیزوں کو، جو سسٹم ہمیں بریک کر رہا ہے، وہ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، وہ آج محرم نامحرم کا فاصلہ ختم ہو گیا، آج شرم و حیا ٹوٹ گئی ہے، لوگوں کی 4 دیواریاں گر گئی ہیں، فیس بک کی دیوار ہے۔ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنہائی کے اندر، رات کی تاریکی میں ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ میر داماد کے والد کا واقعہ، بہت بڑے فلاسفر تھے جو ملا صدرہ کے استاد تھے، وہ اصفہان میں طالب علم تھے، اس دور کا واقعہ، جو سلطان تھا اس وقت کا اصفہان کا، اس کی بیٹی گھر میں لڑائی ہوئی اور نکل گئی، بہت ڈھونڈا انہیں نہیں ملی، دوسرے دن جب دیکھا صبح وہ بچی واپس آ گئی، انہوں نے پوچھا بچی ٹھیک تھی، سالم، بیٹی کو بلایا، کہاں چلی گئی؟ کہا لڑائی ہوئی تھی، ناراض ہو گئی، میں چلی گئی۔ وہ رات کہاں گزاری؟ کہا بازار بند تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، میں گئی تو ظاہر مدرسہ تھا، ایک حجرے میں سے روشنی آ رہی تھی، میں وہاں چلی گئی، وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ایک قندیل میں ایک شمع جلا پڑ رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے رکنا ہے، میں رک گئی۔ اس نے کہا تم نے کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا ایک ہی بندے کا کھانا تھا۔ کہا ساری رات میں اس حجرے میں، کہا اس لڑکے نے تمہیں کچھ کہا؟ کچھ نہیں۔ کہا اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ سلطان نے کہا اس طالب علم کو بلا، اس کو بلایا، اسے بولا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ کہاں جب اندر آئی تھی تو میری نگاہ پڑی تھی۔ کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں؟ کہا کہ جب مجھے وسوسے کرتا تھا شیطان تو میں اپنی انگلی کو اس شمع کے اوپر رکھ دیتا تھا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک ہے، اور کہا پھر اس نے اپنا ہاتھ نکالا، وہ پورا ہاتھ اس کا جلا ہوا تھا، کہا ایک ایک کر کر میں نے پورا ہاتھ جلا دیا اور صبح فجر ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ ماں باپ کو نہیں پتا آپ کا موبائل کیا ہے، لیکن خدا کو تو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیا آج ہمارا موبائل اس قابل ہے کہ ہم امام زمانہ کو دے دیں؟ یہ دیکھو، اگر آج میں اپنا موبائل امام کو نہیں دے سکتا تو کل اپنا وجود امام کو کیسے دوں؟ وہ ظالم انسان یہیں سے پہچانا جائے گا۔ کیسے آپ اپنے آپ کو امام کو دیں گے؟ کیا چاہیے؟ کربلا کیا ہے؟ اپنے کربلا میں کوئی شخص مانگنے نہیں آیا تھا۔ یہ ہم لوگ ہیں جو منتیں مانگتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، ان کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، مگر جو کربلا میں آئے تھے وہ مانگنے نہیں آئے تھے، وہ دینے آئے تھے، وہ اپنے وجود کو اپنے امام کو دے کر گئے۔ ہم اپنے وقت کے امام کو کیا دینے کو تیار ہیں؟ عزیزان محترم، وہ جوان امام کو امت کی ضرورت ہے، امت، وہ امت کے جو کچھ کر سکتے ہیں۔ آج امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم کہنے کو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، مگر اصل میں امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے صبح اور شام، اپنے گھنٹوں میں کتنا وقت ہے ہمارا امام کے لیے؟ پورے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں سے ایک دن جمعے کا متوقع ظہور کا دن ہے، امام کی زیارت ہے۔
کیا ہم جمعے کو امام کو یاد کرتے ہیں؟ ہمارے استاد آغا داداشی ایک جوان لڑکے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہرحال عالم دین سے انہوں نے نقل کیا، بیان کیا کہ وہ حج پہ گیا اور ابھی 7 یا 8 ذیلحج سے ابھی لوگ منا کی طرف نہیں گئے تھے، ابھی سب وہیں موجود تھے، اور اس نے دیکھا کہ گلیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی نہیں، یہ پریشان ہو گیا کہ لوگ کہاں چلے گئے۔ دیکھا ایک نقاب پوش آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے قریب آیا، میں سے پوچھوں گا کہ لوگ کہاں ہیں اس ٹائم، مکہ خالی ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگا کہتے اس شخص نے اپنا نقاب ہٹایا تو کہہ رہا وہیں میرا بدن ساکت ہو گیا، اٹھ گیا، ہل نہیں پایا، اور پھر اس نے نقاب واپس لگایا اور اچانک سے غائب ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ میرے اطراف میں چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تو عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبہ کو دیکھ کر کیا دعا مانگی تھی؟ کہا جب میری کعبہ پہ نگاہ پڑی تو میں نے کہا تھا اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، مجھے وہ زیبا رخ چہرہ دکھا، مجھے درخشندہ پیشانی دکھا۔ دعا عہد کا یہ فراز ہے ذہن میں۔ کاش تم نے امام سے گفتگو بھی مانگی ہوتی تو امام تم سے کلام بھی کرتے۔ کیا ہم اپنے امام کے لیے تڑپتے؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہم اپنے امام کو دیکھیں؟ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں، ہم امام سے ملاقات کر لیں۔ وہ امام سے ملاقات کر کے کیا کریں گے؟ کبھی سوچیں نا کیا کریں گے؟ التماس سے دعا، ہاتھ چومیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے؟ زیادہ امام اگر آئے تو پھر گھر تھوڑی جانا ہے۔ پھر مسلم نے حوصلہ کی طرح جب حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم کوفہ کے بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب لے رہا ہوں۔ کہا حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ مسلم گھر نہیں گئے، سیدھے کربلا۔ کیا ہم تیار ہیں کہ جب امام آئے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر امام کے پاس؟ اس کی پریکٹس آج کرنی ہے، کل نہیں ہوگی۔ یہ سوچ لیں کہ جب امام آئیں گے تو ہم یوں کر لیں گے، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ کربلا آپ کے سامنے ہے، جو تیار نہیں تھا وہ رہ گیا، اور جو تیار تھا چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ، اس نے اپنی جان کو اپنے امام پر قربان کر دیا۔ کربلا آج کے دور سے ہمارا وقت مانگتی ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ آج کی کربلا کچھ اور ہے، آج کا امام کسی اور میدان میں۔ آج دنیا فرعونیت، نمرودیت، قارونیت، ہر چیز آج مل کر امام زمانہ کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا، شاید ہم متوجہ نہیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہوتی ہے، ہم لوگ ایک ریلیکس موڈ میں ہیں۔ ریلیکس موڈ میں کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ہائپر موڈ میں لے کر آئیں، اپنے آپ کو لے کر آئیں، اتنا ٹارگٹ رکھیں، 6 مہینے کا، سال کا ٹارگٹ رکھیں، چیزوں کو بنائیں، ڈیزائن کریں، سورس کوڈنگ سیکھیں، اینیمیشن سیکھیں، بہرحال جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے ذریعے سے ریپرزینٹ کریں۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، آج ہر چیز اگر اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر نہیں ہے، کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی آکوپیشن، چاہے کسی نے آلو بھی بیچنے ہیں تو بھی آج اسے ویب سائٹ پہ ڈالنا پڑتا ہے، چاہے کسی کو لکڑی بیچنی ہے اس کو بھی OLX پہ ڈالنا پڑتا ہے۔ آج دنیا جان چیزیں امیزون کے اوپر ہیں، ای بے پہ ہیں۔ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو چاہیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس دور کے اندر اپنے امام کے لیے کیا کروں گا۔ پہلی چیز، اپنے نفس کو پاک کریں، اپنی عبادات کو، واجبات کو ادا کریں، اپنی تنہائی میں اپنے رب سے مناجات کریں۔ کتنا میری زندگی میں صحیح سجادیہ ہے، وہ دعائیں کہ جسے آیت اللہ عظمہ بحثت فرماتے تھے ہمارے استاد، ہمیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں، قنوت میں جو ہم حرم میں پڑھتے تھے، کبھی دعائے جوشن کبیر، کبھی دعائے کمیل، کبھی دعائے، کچھ لوگ ایسے تھے دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے، ہم سے پورا مہینہ نہیں پڑھی جاتی۔ خوب ہمیں کیوں نہیں فیل ہوتا؟ کیونکہ ہمیں اس کی لذتوں کا علم نہیں ہے۔
صحیح سجادیہ مناجات خمسہ عشرہ کی جو لذت ہے خدا کی بارگاہ میں نہیں آتی. مناجات امیر المومنین مولا کو مانتے ہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے, مناجات امیر المومنین پڑھتا ہے, مولا یا مولا انت المولا انا العبد وحل یرم العبد الی المولا, تو میرا مولا ہے میں تیرا بندہ ہوں, مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو مولا میں تیرا بندہ. مولا یا مولا. خوب آپ کو مناجات دیکھیں ظالم ہوتے, خوب اپنے آپ کو اس وادی میں لے کر آئے جس وادی میں امام چاہتا ہے. اگر آپ دیوار کے اس طرف دیکھنا شروع کریں گے تو ہی کامیابی ہے. اگر آپ بہت نیرو مائنڈیڈ ہوں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. کینوس براڈ کریں, اپنے آپ کو, اپنے علم کو, اپنے شہر کو, اپنے ماحول کو آگے کی طرف اسکلیٹ کریں, ورنہ یہ آنے والی نسل ہاتھ سے چلی جائے گی. اس نسل جہاں اپنی اتنی مجلسیں ہیں, اتنی ہمارا سب کچھ ہے, مگر آج آنے والی نسل کو ہم رول ماڈل نہیں دے پائے. آج ان بچوں کا رول ماڈل کیا ہے؟ بین 10, اسپائڈر مین, مارول, ڈی سی کامکس, ڈزنی. دشمن کام کر رہا ہے. ہم نے کتنا کام کیا؟ بہت زور لگاتے تھے ہم جی ہم نے مدرسے بنائے ہیں, جی مولانا صاحب ہم نے ہاسپٹل بنا دیا. آج کے دور کا تقاضا کچھ اور ہے. اگر آج آپ ان بچوں کے لیے کہانیاں, اسٹوریاں نہیں بنا سکتے, اب سارا لوڈ ہمارے پر ڈال دو. مولانا صاحب آپ کچھ کریں نا, مولانا صاحب آپ بنائیں نا اینیمیشن, ہم ہی بنائیں, سارا کام ہم ہی کریں, آپ کیا کریں؟ خود انسان دیکھے اس کے اندر صلاحیت ہے, پیسہ ہے, پیسہ لگائے. اینیمیشن بنانا آسان ہے. 1 منٹ کی اینیمیشن کی کاسٹ اتنی ہائی ہے, وہ بھی 3D اینیمیشن. اس کے لیے ہم نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے, کتنا ہم سوچتے ہیں, کتنی کتابیں ڈیزائن ہیں, کتنے بچوں کے لیے سٹوریز ڈیزائن ہیں. سوچ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. آج دنیا آرٹس کی دنیا ہے. آج آپ کی 10 تقریریں اور پکسار کی 5 منٹ کی اینیمیشن آپ کی توحید کو برباد کر دیتی ہے. 5 منٹ صرف آپ دیتے نا کل پورا. دور جدید ہے, ماڈرن بھی نہیں ہے, ٹرانس ماڈرنائزیشن ہے. مین اور مشین کمبائن ہو چکے ہیں. دور کچھ اور ہے. اگر اس دور کے حساب سے آگے نہیں بڑھے رہ جائیں گے پیچھے. اور امام کو اسی دور کا جوان چاہیے. 2 سیویاں چاہیے امام کو, اور میں اپنی گفتگو کو اختتام. ایک سیوی جو آپ کا پروفیشن ہے, اس کے اندر آپ بہت بیسٹ. صرف کورس کی کتابیں پڑھنے سے آدمی اپنے پروفیشن میں ہٹ نہیں کرتا. کم از کم اپنے سبجیکٹ کی 10 کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں. دنیا کی یونیورسٹیز کے جو آرٹیکلز ہیں اس سے وہ واقف ہو. آرٹیکلز لکھنے چاہیے اس کو اس کا ریسرچ پیپر دنیا کی ویب سائٹ پہ شیئر ہونا چاہیے. وہ انسان اگر پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو کچھ صحیح طرح محنت کرے. دوسری سیوی اس کی تنہائی, اس کی عبادت, اس کی تہجد, اس کی قرآن کی تلاوت. یہ 2 سیویاں ملیں گی تب امام کی اس لسٹ میں ہمارا نام آئے گا. اب امام کی اپنی مرضی ہے, کسی کا بھی انتخاب کرنے میں امام ہے. امام کی ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اور امام, آپ اپنے آپ سے کچھ سوال کریں, کیا آپ کا عمل امام کو مسکراہٹ دیتا ہے یا امام کو رلاتا ہے؟ اگر ہم مسکراہٹ نہیں دے سکتے, خوشی نہیں دے سکتے, تو کم از کم امام کو رلائیں نہیں. امام انتظار کر رہا ہے. اسی بے بصیرت ہی کی وجہ سے کوفہ والوں نے امام کے نائب کو چھوڑ دیا. کہیں آج ہم سے یہ غلطی نہ ہو جائے. بے شک ہم سائیکولوجیکل, فزیکل, پولیٹیکل, مذہبی طور پر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوں, لیکن ہمارا ہدف ایک ہونا چاہیے. کوئی چیز اگر انٹرنل بریک اپ کرتی ہے اسے سائڈ پہ کر دیں. ہر وہ چیز جو خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے اسے ویلکم کریں. اللہ نے 1,24,000 ایجنٹس دیے کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے. اگر کسی بھی چیز سے, کسی بھی فیکٹر سے لا الہ الا اللہ دور ہو رہا ہے, اس کو چھوڑ.
آگے کی طرف بڑھے، شخصیتوں کے بجائے معیارات کو پوچھیں، معیارات کی طرف جائیں. شخصیت جب تک زندہ ہے کٹہرے میں ہے. صدر اسلام نے یہ دکھایا کہ وہ کہ جو سر منڈوا کر چند لوگ جو انگلی پہ نہیں تھے مولا کائنات کی بیعت کے لیے تیار تھے، کچھ سالوں بعد امام کے مقابلے میں آ گئے. جب تک زندہ ہیں، جب حق پہ مریں گے تب پتہ چلے گا. 40 سال ہم روزہ میں پڑھتے ہیں لیکن ہم اسلام کی حاکمیت کی بات نہیں کرتے. اور قاسم سلیمانی نے اسلام کی حاکمیت کر کے دکھائی. 4 ملکوں میں ایک جنرل کا راج تھا. ٹائم میگزین اسے مین آف شیڈو کہتا ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. ذرا بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی اس نے کبھی. ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں اس دشمن کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے سینے کو بچاؤں. وجود ایسا تھا، آج تک دشمن کانپتا ہے. دنیا کی کون سا ایسا جرنل ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے ملک بیٹھ کر اس کے بارے میں گفتگو کریں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہتا ہے ہمیں مکتب امام حسین کا شاگرد ہوں. یہ ہے کربلا، یہ ہے رول ماڈل، یہ ہے واریر. عبادت میں، اخلاص میں، مخلص میں، سجدے میں، ویلفیئر میں انسان بن سکتا ہے. دروازہ کھلا. آیت اللہ عظم بیجر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ہمارے استاد آبا تحریری سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی آیت اللہ بیجر جیسا بن سکتا ہے؟ ان کا ہاں، دروازہ کھولا ہے، دروازہ نہیں بند ہوا ہے. میں نے ہمت کرو، محنت کرو، دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا 2 طرح کے سچویشنز کو قرآن میں بیان، 2 آیتیں اپنے تماشے کہا. ایک وہ سچویشن ہے جہاں ایک نبی خدا سے تقاضا کر رہا ہے کہ پروردگار میں تیری تجلی کو، تیرے دیدار کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اپنی تجلی دکھا. جا موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ آئے، خود آئے ہم سے ملاقات کے لیے. اور وہاں یہی سچویشن چینج ہے دوسرے نبی کے لیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسراء پہ عبدہ ہی، ہم اپنے بندے کو معراج پہ خود لے کے گئے. وہاں موسیٰ آئے ہیں، یہاں نبی کو لے کے گیا ہے پروردگار. خوب اس قابل بنے کہ خدا ہمارا خریدار بن جائے. دنیا کے بازار میں یوسف کو بیچ دیا لیکن خدا نے اسی یوسف کو اسی مصر کا عزیز بنا دیا. خدا آپ کی بھی مرضی ہے. آپ چاہتے ہیں دنیا کے بازار میں بک جائے یا خدا آپ کا خریدار بن جائے؟ بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے. جو بھی بہرحال حاضرین ہیں وہ ابھی 10-15 منٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال لکھ کے لائیں کہ پین وین اگر لوگوں کے پاس ہو تو بات ہے. جی پروفیسر صاحب. السلام علیکم. تمام طلباء کی جانب سے میں خود ایک PhD انگریزی زبان، انگریزی زبان کے لسانیات اور ادبیات کا PhD اسٹوڈنٹ، اور میں یونیورسٹی آف پاکستان کے لیکچرر ہوں. انگلش ڈپارٹمنٹ میں 1.5 سال سے میں کام کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا تمام پاکستان کے اسٹوڈنٹ کی جانب سے، اسپیشلی PhD کرنے والے تمام اسٹوڈنٹس کی جانب سے. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہماری تشریف لائیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں آپ جیسی شخصیات پورے پاکستان میں ہمارے طلباء اور قوم کی رہنمائی کے لیے زندہ ہے. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اور ہم دعا کرتے رہیں گے، خوش آمدید کہتے رہیں گے. اور نیکسٹ ٹائم آپ کو ہم اپنی طرف سے خوش آمدید کے لیے ایک اچھا جلسہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، صحیح بھی کریں گے. تو ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہم آپ کو لگیں گے. آپ کی اس تقریر کو
सुन के बड़ा लुत्फ आया और आपकी मगज के इस गुफ्तगू से कुछ सवाल मेरे जहन में कोई 20-25 सवाल आए इसी की बुनियाद पे। इंशाल्लाह अगली दफा मैं वही कहना चाह रहा था, वही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि वक्त की कमी की बुनियाद पर या कमी की वजह से तमाम सवाल पूछने से तासर रहा। ये मेरी अपनी बदनसीबी, मेरे पाकिस्तान के तलबा की बदनसीबी है कि आपकी इस थोड़ा टाइम का होने की वजह से इतना इस्तेफादा हासिल करने में हासिल है, वो हमें अफसोस रहेगा। मैं इसमें से कोशिश ये करूँगा कि 2 सवाल आप इजाज़त दें तो 2 सवाल आपके लिए कोशिश करने की कोशिश करूँगा और आपसे ये रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इसका हल जिस तरह से आपने अर्ज किया तो आपकी तकरीब में बड़े फैक्टर्स थे, यानी कि इस तरह की तकरीब में मल्टी डायमेंशनल डोमेन्स फैक्टर्स हमने कैचअप किया। आपकी एक इस तरफ इशारा हुआ कि आपने कहा कि पढ़ने की रीडर्स की अहमियत जाहिर की, वो इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे, कर भी रहे हैं, मज़ीद इसमें तफवीत आ जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन की। दूसरी मैं आपसे ऐसे कर लूँ, आपने ना थोड़ा सा हम कन्फ्यूज इसमें कि एक साइड पे पूरी वर्ल्ड से ये जो आपने बता रहे थे ना IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मॉडर्नाइजेशन एंड इंग्लिशाइजेशन एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें साइड बाई साइड चल रही है। दूसरी तरफ मुल्क के पाकिस्तान में हर फील्ड में, एजुकेशन में, रिलीजियस सेक्टर्स में, हर एक फील्ड में डिफेक्टिव नाकिस डिफेक्टिव सिस्टम मौजूद है, माने ना माने। यानी कि मेरी अपनी एक्सपीरियंस बहुत सारे रिलीजियस लोगों से हुआ तो उसके अंदर हम बैठते हैं तो हम फील करते हैं बहुत सारी डिफेक्टिव सिस्टम साइड बाई साइड चल रहा है। एक साइड पे वर्ल्ड में जिस तरह आपने फरमाया इशारा किया, एक मॉडर्नाइजेशन का दौर चल रहा है जो हमारी साइड बाई साइड कुछ काम कर रहे हैं, फास्ट काम कर रहे हैं। एक साइड हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव सिस्टम है, तो डिफेक्टिव सिस्टम में हमारा उसी अंदर में उसी को सोचने में डिफेक्टिव सिस्टम के उसी इर्द गिर्द रिवॉल्विंग में हमारा बड़ा टाइम जाया जाता है। तो आपसे गुजारिश में ये कहना चाह रहा था कि तकरीब में हम मैं कंफ्यूज इस तरह से थोड़ा हुआ कि उस साइड को कंट्रोल किस तरह करें। मतलब एक नेचर हमारी है, जिस तरह से आपकी गुफ्तगू शरीफ हमने अच्छा सुना, अच्छा यहाँ से निकलने के बाद हम भूल जाने की हमारी नेचर है, उसको इम्प्लीमेंटेशन ये भी अलमिया है हमारी लोगों में। तो मैं कंफ्यूज थोड़ा हूँ इसलिए कि एक साइड पे वो चले, एक साइड पे ये चले, तो किस तरह से हम इसको डिफेक्टिव सिस्टम, मेरे जहन में ये था कि ईरान के सिस्टम में 2 किताबें पढ़ी तो मुझे समझ आएगा। आप जिस हासिम सलमानी की आप जब जिक्र कर रहे थे तो उस एक सिस्टम के अंदर रह के मतलब आधा पूरी दुनिया में एक डोमिनेंट फोर्स है। तो उसके बाद अगर आप 10 मिनट आप लगा लेंगे तो थैंक यू। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था किस तरह से हम कंट्रोल करें। वो जाने मतलब मसला ये है कि प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं। असल देखिए इसी जो तवज्जो दिलाने का जो मेरा मकसद था वो यही था। बल्कि मैं अभी तो फिलहाल इतनी जल्दी में बकौल जॉन एलिया के टिकुन फयाकुन इतनी उजलत में यही मुमकिन था, तो इतनी उजलत में मैं बूस्टर दे सकता था आपको, क्योंकि वरना तो आराम से मैं हर चीज को वर्कशॉप की तरह जो है वो आपको खिदमत में बयान करूं और उसके राय हल भी जो है वो दूं। असल प्रॉब्लम देखिए सिस्टम लोगों से बनता है। मैं किसी एक सिस्टम का हिस्सा हूँ, यहाँ जितने लोग हैं, आप यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम का पार्ट है, एक डिपार्टमेंट आपके पास है। आप अगर अपने वजीफे को सही अंजाम नहीं देंगे खुदा न खास्ता वहाँ डिफेक्ट आ जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे यहाँ हर आदमी यानी मेच्योरिटी वो जिस कैलिबर पर उसे होना चाहिए उस पोस्ट पे होता नहीं है, एक। दूसरा हमारा विजन ब्रॉड नहीं है, और ये विजन ब्रॉड कैसे होगा? ये 1-2 दिन से नहीं होगा। इस विजन ब्रॉड के लिए बचपन से काम करना पड़ता है। ये तरबियत स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एनहांस करती। जिस घर में गुफ्तगू कुछ और होती हो, जिस माशरे में एक बंद माशरा हो, जिसकी मतलब आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी ले लें तो एक रिवायती बात होती हो, और प्रोफेसर भी अगर मैथ्स पढ़ाने आ रहा है तो वो सिर्फ मैथ्स कैलकुलस इक्वेशन करे और काट के चला जाए, तो वो बच्चा फॉर्मूला हल कर लेगा लेकिन उसकी तरबियत नहीं हो पाएगी। तो हर शख्स आने वाला मुरब्बी अगर हो, और चाहे मतलब उसके अंदर इंसानियत, तब ये सिस्टम सही। देखिए लूप होल हर जगह है, ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे सिस्टम अच्छे, अगर सब अच्छे हो जाए तो फिर हम इमाम का इंतजार क्यों करें। लेकिन यही है कि हम खुद कल किसी सिस्टम का हिस्सा है। आज स्टूडेंट है, कल हम ही टीचर है, हम ही लेक्चरर है, हम ही CEO है, हम ही मैनेजर है, हम ही
تو ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم اپنا وظیفہ، امام خمینی کا جملہ ہمیشہ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، ہمارا کام اپنے وظیفے کو انجام دینا ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے ہمارا کام، ہمارا وظیفہ ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کی مرضی نتیجہ آج دے، مرنے کے بعد دے۔ ہمیں آنے والی نسل کے لیے خود پل بن جائیں، لوگ ہمارے اوپر سے اتر کے چلے جائیں، لیکن انہیں ضرور تک پہنچنا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم وقت بھی کریں۔ یقیناً تمام برادران کے اللہ کے سوالات ہوں گے، لیکن نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے پروگرام کا یہاں پر اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں آغا مستر بخاری صاحب